الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاصمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومحبوبنا ومعصومنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونزامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا مولانا صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نعنا ضيا ضاسي الكرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي يا حق علی وقار دوست بزرگوں، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں استماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بٹتی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ جناب عالی آپ سب کے علم میں ہے کہ جمادی الآخر، جسے دنیا جمادی الثانی کے نام سے جانتی ہے، وہ مہینہ اپنے سفر پر جاری اور ساری ہے، اور آج جمادی الآخر کی 6 تاریخ ہے۔ جمادی الآخر کی 17 تاریخ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ جناب عالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ دین اسلام کے لیے جہاد، دین اسلام کے لیے جان دینا، دین اسلام کے لیے جان لینا، آپ نے بڑی محنت دین اسلام کے لیے کی۔ دین اسلام کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پروردگار کے ہاتھ میں دینے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے بہت محنت کی، بہت کوشش، بہت کاوش حضرت سلمان فارسی نے کی کہ میرا ہاتھ رب العالمین کے ہاتھ لگ جائے، میں پروردگار کی بارگاہ کے لیے چن لیا جاؤں۔ جناب عالی حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ جناب عالی آپ تو آتش پرست تھے،
آپ تو آگ کی عبادت کیا کرتے، آپ تو آگ کو پوجا کرتے، آپ کا اپنا نام بھی مابا تھا۔ سلمان آپ کا اپنا نام نہیں، آپ کا اپنا نام بھی مابا ہے، لیکن دین اسلام کو پانے کے لیے، اپنا ہاتھ پروردگار کے ہاتھ میں دینے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی۔ جناب عالی آپ ایک آتش پرست کے بیٹے ہیں، ایک جاگیردار کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد محترم اپنے زمانے کے چودھری ہیں اور گورنمنٹ آفیسر بھی ہیں، لیکن اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کو عام کرنے کے لیے سلمان فارسی کے والد نے ایک ٹیمپل بنایا، ایک آتش قدا بنایا، یعنی جس طرح آتش پرست جہاں جا کر اپنی عبادت کیا کرتے، حضرت سلمان فارسی کے والد نے ایسا ٹیمپل، ایسا آتش قدا بنایا تاکہ میرا سلسلہ نسب اسی سے جڑا رہے کہ ہم نے اپنے دین کی پرچار کی ہے، ہم نے اپنے دین کا بول بالا کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے والد جناب عالی اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہی مذہب کا علم دیا، اور ہر وقت آتش قدا میں حضرت سلمان فارسی کو رہنے کی تلقین کیا کرتے تاکہ میرے گھرانے سے میرے دین کے پرچار ہو، میرے گھرانے سے میرے مذہب کا بول بالا ہو۔ جناب عالی حضرت سلمان فارسی کے والد کسی کام سے آپ نکلے، حکم دیا، بیٹا مابا میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اپنی مسند، اپنے منصب پر فائز کرتا ہوں، جب تک میں نہیں تو تم میرے جانشین، جو میں کرتا ہوں وہی تم نے کرنا ہے، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے اور آتش قدا کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ ماں باپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے ہمارے عبادت خانے میں آگ بجھ جائے۔ جناب عالی آتش قدا میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی آگ بجھ جاتی تو جناب عالی آتش پرست سمجھا کرتے کہ کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت ہم پر آنے والی ہے۔ آپ کے والد اپنے کام سے نکلے، حضرت سلمان فارسی جناب عالی وقت پر گھر سے نکلتے اور جناب عالی سورج غروب ہونے کے بعد رات کی اندھیری، رات کی تاریکی میں آپ گھر واپس آیا کرتے۔ جب آپ کے والد محترم واپس لوٹے تو والدہ سے پوچھا سلمان نے کیسی میری ڈیوٹی سر انجام دی؟ والدہ کہنے لگی عالی جان، جو آپ اسے حکم دے کر گئے، آپ کے حکم کی اتباع کرتا رہا، صبح گھر سے نکلتا اور رات کی تاریکی، رات کی اندھیری میں گھر واپس آتا، نوکروں چاکروں کو بلایا، میرا بیٹا مابا جو تھا کیسی ڈیوٹی سر انجام دی، میں نے جسے اپنا نائب، اپنا جانشین بنایا، اپنے منصب پر جسے بٹھایا، کیسی میرے شہزادے نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ نوکروں چاکروں نے کہا، غلاموں نے کہا کہ اے ہمارے سردار، ہم نے ماں باپ کو کہیں نہیں دیکھا، نہ ہی آپ کی کبھی زمین پر آیا اور نہ ہی کبھی ہم نے آپ کے شہزادے کو آتش قدا میں آگ جلاتے ہوئے پایا، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا شہزادہ کہاں جاتا، کہاں نہیں جاتا، کیا کرتا، کیا نہیں کرتا۔ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے تم ایسے کہتی ہو، میرے نوکر چاکر ایسے کہتے ہیں، اب کس کا کہنے کو صحیح تسلیم کیا جائے، سچ مانا جائے اور کسے دھٹکار دیا جائے؟ بیوی کہنے لگی جب گھر سے نکلتا وہ وقت بتایا، جب گھر واپس آیا تھا وہ وقت بتایا، اب باہر جب جاتا ماں باپ کیا کرتا کیا نہ کرتا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جناب عالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے جناب عالی سپاہیوں کو بھیجا، غلاموں کو بھیجا، جاؤ ماں باپ کو تلاش کر کے آؤ۔ حضرت سلمان کا یاد رکھا جائے اپنا نام مابا تھا، اسی لیے آپ کا ذکر آپ کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ جناب عالی جب آپ کے سپاہی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو مابا جناب عالی کسی کو نہ ملے، گھر واپس آ کر بتایا عالی جان آقا آپ کا شہزادہ ملا نہیں، بڑا تلاش کیا، کہاں جا کر دیکھا لیکن مابا ملا نہیں،
اتنے میں حضرت سلمان اپنے گھر آتے ہیں، والد محترم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے جانے کدھر غائب تھے؟ اتنا تلاش کیا، اتنا تلاش کیا، اتنا تلاش کیا، کہیں نہیں ملے۔ پھر دل میں خیال آیا یہ زمین کھا گئی یا آسمانی مخلوق نے تمہیں کھا لیا یا پھر کوئی جن آئے جو تمہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ اے میرے بیٹے ماں باپ بتاؤ تو صحیح کیا تھے؟ نہ تم نے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کی، نہ ہی تم ٹیمپل آتش کدا آگ جلانے کے لیے، آگ کی عبادت کرنے کے لیے گئے۔ کہاں گئے، کہاں نہ گئے؟ حضرت سلمان اپنے والد محترم سے کہتے ہیں ابا اگر سچ کہوں تو سچ یہ ہے کہ ابا میں نے ایک دین کو تلاش کیا ہے، وہ دین ابا جو دین سب سے حق دین ہے، سب سے سچا دین ہے، وہی دین جو خدا تک پہنچا سکتا ہے، وہی دین جو خدا سے ملوا سکتا ہے۔ والد محترم نے کہا ماں باپ کون سا دین ہے؟ ابا دین عیسائیت، دین نصرانیت۔ یہ دین عیسائیت جو دین تھا، دین نصرانیت جو دین تھا، اس وقت کے مطابق سب سے بہترین، سب سے سچا، سب سے حق والا اگر دین کوئی تھا تو دین عیسائیت تھا۔ جناب عالی آپ کے والد نے تھپڑ مارا اور کہا اس دین کو تسلیم کرتے ہو جس دین کے ہم مخالف ہیں، جس دین والوں سے ہم نے لڑائیاں کی اپنے دین کے پرچار کے لیے، اپنے دین کے بول بانے کے لیے، بالا کرنے کے لیے ہم نے عیسائیوں سے لڑائیاں کی، آج تم ہی اس دین کو تسلیم کرتے ہو، میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا۔ بابا بات ایسی ہے، وہی دین ہے جو خدا سے ملوا سکتا ہے، جو خدا تک پہنچوا سکتا ہے، جو میرا ہاتھ رب العالمین کے ہاتھ میں دے سکتا ہے۔ حضرت سلمان کے والد نے جب دیکھا کہ بیٹا اپنے دین سے بغاوت کر رہا ہے، اپنے دین سے باغی بن کے نکل رہا ہے، آپ کے والد نے حضرت سلمان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں پہنوا دی، جناب عالی محل میں بند کر دیا۔ جناب عالی سزا میں کمی ہوتی چلی گئی۔ واقعی لخت جگر ہے، اپنا بیٹا ہے، کیسے سزا دے، کیسے جناب عالی اپنے شہزادے کو تکلیف میں کوئی دیکھے۔ آپ کے والد نے سزا میں کمی کی۔ حضرت سلمان کی سزا میں اتنی کمی کر دی گئی کہ جناب عالی پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن اپنے محل میں گھوم سکتے ہیں، اپنے گھر میں گھوم سکتے ہیں۔ پھر سزا میں اور تخفیف اور کمی کی گئی، دوست احباب ملنے کے لیے بھی گھر کے اندر آ سکتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلمان کے دوست احباب کو اجازت ملی، حضرت سلمان نے اپنے دوست احباب سے کہا تم میرے رازدار ہو، تم ہی میرے دوست ہو، تم اب مجھ سے وفا کرو، جاؤ جس گرجا گھر کے باہر ہم کھڑے ہو کر ان کی عبادت کو دیکھتے، ان کی عبادت کے طریقوں کو جہاں ہم نے پسند کیا، اس گرجا گھر جاؤ اور ان کے بڑے سے کہو کہ تمہارا ملک شام میں ایک تعلیمی مرکز ہے جہاں لوگ جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کر کے عبادت کر کے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایران سے کوئی قافلہ تمہارا جا رہا ہو ملک شام کی جانب تو مجھ ماں باپ کو بتانا، میں بھی ملک شام جاؤں گا اور محنت کر کے خدا کے قریب ہونا چاہوں گا۔ جناب عالی پیغام پہنچا دیا گیا، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت سلمان کے والد انتقال کر گئے، جناب عالی آپ کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی اور بیڑیاں توڑ دی گئی۔ حضرت سلمان کو آپ کے والد کا جانشین بنا دیا گیا، آپ کو آپ کے والد کا
نائب بنا دیا گیا، ہر چیز حضرت سلمان کو دے دی گئی۔ جناب عالی حضرت سلمان اپنی والدہ کے پاس آئے کہ اے ماں مجھے یہ دین پسند نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ جاگیرداری بھی بھائی کی ہے، یہ دین بھی بھائی کا ہے، مسلک اور منصب بھی میرے بھائی کا ہے، مجھے بس وہ دین پسند ہے جس دین کے ذریعے میں خدا کے قریب ہو سکتا ہوں۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی کہ بیٹا جب تو رب سے ملنا چاہتا ہے، جب تو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، اپنا ہاتھ پروردگار کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے، تو پھر تیری مرضی ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے جا کر لے، تیری ماں تیرے ساتھ ہے۔ حضرت سلمان نے اپنے بھائی کو بلایا، مسند سے نوازا، منصب سے نوازا، جاگیرداری اپنی دی، سب کچھ اپنا دے دیا، کہنے لگے یہ سب کچھ تیرا ہو گیا، بس مجھے جو چاہیے ہے اب میں وہ پانے کے لیے منزل پر چل رہا ہوں۔ حضرت سلمان جناب عالی قافلے کے ساتھ ملک شام آئے۔ جب ملک شام آئے، دین عیسائیت کا تعلیمی مرکز ہے، جناب عالی دین عیسائیت کا گرجا گھر ہے۔ حضرت سلمان گرجا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جناب عالی آج یہ دین عیسائیت کے پیروکار پادری کہتے ہیں اپنے بڑوں کو، اور کچھ اور بھی کہتے ہیں، لیکن اس دین عیسائیت کے جو بڑے تھے، جب یہ دین سچا اور حق والا دین تھا، اس وقت جناب عالی گرجا گھر کے بڑوں کو، ان کے عالموں کو اسقف کہا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی ملک شام کے تعلیمی مرکز گرجا گھر کے اندر آئے، اسقف سے ملاقات کی، اور اسقف سے آپ کہنے لگے بات ایسی ہے، تمہارا دین سیکھنا ہے، مجھے اپنی اس گرجا گھر میں اس تعلیمی مرکز میں رکھ دو، میں اس تعلیمی مرکز کی صفائی کروں گا، اس تعلیمی مرکز کی دیکھ بھال کروں گا، تمہارا بھی خیال رکھوں گا، بس مجھے یہ دین سکھا دو، مجھے محنت کرنا سکھا دو، اور اس محنت کے ذریعے میں پروردگار کو پانا چاہتا ہوں، پروردگار کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ جناب عالی اس ملک شام کے تعلیمی مرکز میں جو اسقف تھا، جناب عالی اس نے آپ کو قبول کیا، اپنے قریب کیا۔ حضرت سلمان فارسی، یاد رکھا جائے پروردگار کو پانے کے لیے دنیا نہیں، دنیا کی عیش و عشرت نہیں، مال و دولت نہیں، دنیا کی رنگینیاں نہیں، جناب عالی پروردگار کو پانے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا۔ حضرت سلمان فارسی نے خدا کو پانے کے لیے، رب ذی جلال کو پانے کے لیے، حضرت سلمان فارسی نے اپنا محل چھوڑا، اپنی جاگیرداری چھوڑی، اپنے بھائی بہن چھوڑے، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنے والدین تو کجا، حضرت سلمان فارسی نے خدا کو پانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑا، تاکہ مجھے خدا مل جائے، مجھے رب ذی جلال مل جائے، اور میرا ہاتھ رب جلیل کے ہاتھوں میں آ جائے، بس میں نے اس خدا کو پانا ہے، اس خدا کے قریب ہونا ہے۔ جناب عالی بہت مشکل کام ہے دین پر چلنا اور پروردگار کے قریب ہونا۔ جناب عالی دین محنت مانگتا ہے، دین آزماتا ہے، جناب عالی دین پر جو چلتا ہے پھر آزمائش مقدر بنتی ہے، آزمایا جاتا ہے کہ رب کے قریب ہونے جا رہا ہے، رب کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے کہ بس رب کے قریب ہونے جا رہا ہو، کتنا حوصلہ رکھتا ہے، کتنا صبر اس کے اندر موجود ہے، کیسے یہ پروردگار کو پائے گا۔ جناب عالی اگر پانے والا حضرت
सलमान जैसा हो फिर परवरदिगार मिल ही जाता है। जनाब आली इस्कुफ के पास आप रहे, मेहनत करते रहे। इब्रानी और सुरियानी जबानों में दीन ईसाइयत की जो किताबें थी हजरत सलमान ने याद करना शुरू की, जनाब आली पढ़ना शुरू की और उन किताबों के जरिए हजरत सलमान रब के करीब होने लगे। आप रब के करीब होने लगे, परवरदिगार के लिए आप मनासिल तय करने लगे, मंजिलें तय करने लगे। एक वक्त ऐसा फिर आया कि जिस इस्कुफ की निगरानी में, जिस इस्कुफ की रहनुमाई में आप रब के करीब हो रहे थे, उस इस्कुफ का आखिरी वक्त आया। वो इस्कुफ जनाब आली जब उस इस्कुफ का इंतकाल हुआ, दीन ईसाइयत के पैरोकार जनाब आली दीन ईसाइयत के आलिम जो थे मुल्क शाम में जितने भी थे सारे इकट्ठे हुए, मुल्क शाम के मरकजी तालीमी मरकज में इकट्ठे हुए कि इस इस्कुफ को दफनाया जाएगा, आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जाएगी। जब सब इकट्ठे हुए हजरत सलमान ने वाविला डाल दिया, वाविला मचा दिया कि तुम जो रसूमात अदा करने के लिए जा रहे हो, ये तुम्हारा इस्कुफ जो मरा है, तुम इसे इज्जत देने जा रहे हो, इज्जत की मनाज़िल, इज्जत की मंजिलें तय करते हुए तुम इसको दफनाने जा रहे हो। अरे ये इन रसूमात का, इन रस्म और रिवाज का ये हकदार नहीं है। पूछा गया कैसे? जनाब आली दीन ईसाइयत के आलिम कहने लगे, दीन ईसाइयत का इल्म जिन्होंने हासिल किया वो कहने लगे, और मुल्क शाम में जो हजरत सलमान को जानते थे वो आपस में कहने लगे, अरे ये जो कहता है कि हमारा इसको इस लायक नहीं है, इस रस्म और रिवाज का हकदार नहीं है, ये तो खुद आतिश परस्त है। ये हमारे दीन में, हमारे तालीमी मरकज में, हमारे गिरजाघर में फसाद फैलाने के लिए आया है। हमने एक दूसरे के दिलों में अदावत डालने के लिए, दुश्मनी डालने के लिए ये गिरजे आतिश कदा में पलने वाला, आतिश कदा को पूछने वाला, आतिश कदा में रहने वाला, आतिश परस्त फसाद डालने के लिए आया है। हजरत सलमान फरमाने लगे, चलो मैंने दावा तो किया कि ये इस चीज का हकदार नहीं है, अब दलील देता हूं। दलील जब दूंगा तो समझ आ जाएगी। ऐ दीन ईसाइयत के बड़े बड़े पैरोकारों, ऐ दीन ईसाइयत को मानने वालों, दीन ईसाइयत पर चलने वालों, बात ऐसी है, मकाम मैं बताता हूं, उस मकाम को तुम खोदो। लोग कहने लगे वजह क्या है? कहने लगे हजरत सलमान कहने लगे वजह ये है, ऐ दीन ईसाइयत के पैरोकारों, तुम रब के नाम पर सदका दिया करते, रब के नाम पर खैरात दिया करते, रब को राजी करने के लिए, रब के करीब होने के लिए तुम अपने माल में से हिस्सा निकाल कर इस गिरजाघर के इस्कुफ को, इस गिरजाघर, इस तालीमी मरकज के बड़े को दिया करते। ये तुम्हारा सदका, तुम्हारी खैरात जो तुम रब को मनवाने के लिए दिया करते, ये वो सब कुछ जो है अपने ऊपर लगाता, अपनी दुनिया बनाता, तुम रब को राजी करने के लिए देते, और उस माल से इसने अपनी दुनिया बनाई, इस इस्कुफ ने अपने आप को बनाया। पूछा गया दलील क्या है? हजरत सलमान फरमाने लगे गिरजाघर के इस मकाम को खोदा जाए। तो उस मकाम को खोदा गया तो हजरत सलमान ने बताया, जनाब आली वो मकाम खोदते ही 7 बड़े बड़े इंतहाई बड़े बड़े 7 जनाब आली मिट्टी के मटके निकले। जनाब आली जिनके अंदर उस वक्त का माल दफन किया हुआ था। हजरत सलमान फरमाने लगे कि तुम रब को राजी करने के लिए देते, तुम अपने माल में से खैरात निकालते, तुम अपने माल में से सदका रब को मनाने के लिए, रब को राजी करने के लिए, रब के करीब होने के लिए दिया करते, और ये वो माल अपनी दुनिया संवारने के लिए लगाता। जब दीन ईसाइयत के पैरोकारों ने सब कुछ देखा तो कहने लगे इस चीज से हमारा दीन बदनाम हो रहा है, इस इस्कुफ को ऐसी सजा दी जाए कि हमारे दीन का कोई और पैरोकार, हमारे दीन का कोई और रहनुमा
رہنما، ہمارے دین کا کوئی اور قائد اور عالم ایسی حرکت نہ کرے۔ اس اسقف کو جناب عالی درخت کے ساتھ بغیر کفن کے لٹکایا گیا اور پتھروں سے اس کے جسم کو مارا گیا، اور ملک شام میں اعلان ہو گیا کہ رہتی دنیا تک جو دنیا آباد ہے سب تک ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے۔ ہمارے دین سے جو بغاوت کرے گا، ہمارے دین سے جو دنیا بنائے گا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ پاک پروردگار سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو پروردگار سے ملنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات مولا علی کے گھرانے کے صدقے پروردگار ہمارے والدین